الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله مولانا العظيم. درود شريف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی احترام کے قابل علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے غیرت مند جرأت مند غیور نوجوانوں، قابل صد احترام بزرگوں، پردہ نشین میری معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار نے ہم سب کو یہاں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم جیسے کمزوروں کے کو اس نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو اس نسبت سے ہمیں تعلق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں،
کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر یہ اجڑی بھی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میری دل کی لگی انہیں دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو داد حسن پھر تم وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے۔ گر ہمت کرے دل کیا نہیں انسان کے بس میں، گر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ پیارے جوان ساتھیوں، اس وقت کے عالم اسلام کے اور کل عالم کے حالات میں جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ نہ پہلی مرتبہ جاری ہوا اور نہ ہی یہ آخری مرتبہ ہے۔ اہل ایمان کے ایمان کی جانچ اور پرکھ اللہ رب العزت نے روز اول سے کی ہے اور روز آخر تک یہ جاری رہے گی۔ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اس پر امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بڑا صاف صاف بتا دیا کہ امتحان اہل ایمان پر آئیں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے تاکہ اللہ رب العزت اس بات کے کہنے والوں میں جو سچے ہیں انہیں ایک طرف کر دے، اور جو کہنے میں منافق ہیں انہیں ایک طرف کر دے۔ فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کہو گے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور اس بات کے کہنے کے بعد تم آزاد جیسے چاہو زندگی گزارو، جس طرح چاہو صبح شام گزارو، جس طرح چاہو دن اور رات گزارو، جس طرح چاہو گھروں میں رہو، جس طرح چاہو بازاروں میں رہو، جس طرح چاہو تجارت کرو، جس طرح چاہو بزنس کرو، جس طرح چاہے تم دنیا کے معاملات کو لے کر کے چلو، آزاد ہو تم نہیں ہو آزاد، بلکہ اس بات کے کہنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا کہ اس بات کے کہنے سے جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے میں تم کتنے سچے ہو اور کتنے تم اس میں کمزور ہو۔ یہ قومی سے اللہ سے ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں اقرار کر رہا ہوں تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا خالق، تو ہی میرا پالنہار، تو ہی مجھے نفع دینے والا، تو ہی مجھے نقصان دینے والا، اولاد دینے والا بھی تو ہے، کوئی جہان کا مالک بھی تو ہے، تو جو چاہے گا وہی ہوگا، اور تو نہ چاہے سارا زمانہ چاہے کہ چاہے بغیر سارے زمانے کی چاہت کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، اقرار ہے اللہ کے ساتھ۔ جب بندے نے اقرار کیا ہے تو امتحان بھی آئے گا، اور یاد رکھیے نوجوانوں، امتحان ان پہ آتا ہے جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتے ان کا کبھی پیپر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اسکول والا بھی پڑھے گا پیپر لے گا؟ کس کبھی دیکھا ہے آپ نے جس کا اسکول میں ایڈمیشن نہ ہو؟
جس نے پڑھائی نہ کی ہو، جس نے اسکولوں میں حاضری نہ لگائی ہو، اور اس کو امتحان حال میں ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جا رہا ہو، اور امتحان لینا کیا سزا ہے دنیا میں کوئی یہ کہنے والا کہ جی میرے بچے کا امتحان ہے اور یہ سزا ہے؟ نہیں، امتحان دینے کے لیے تیار نہ ہیں، اور فیس بھی کہاں، وقت کا بھی خیال، چونکہ انہیں پتا ہے کہ امتحان نہ دیا تو ترقی نہیں ہوگی، آگے کلاس میں نہیں آئے گا۔ اور دنیا کے لوگوں، تمہیں اپنی عقل پہ بھروسہ ہے، اور وہ مالک جو تمہاری عقل کا خالق ہے اس کے لیے یہ سمجھتے ہو کہ وہ امتحان دے گا تو عذاب دے گا۔ اہل ایمان کا امتحان ہر پڑاؤ پہ ان کی ترقی کا باعث ہے، تنزلی کا باعث نہیں۔ ہم انسان ہو گئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں گے اچھا کریں گے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ارے یہ دنیا ہی تو ہمارے لیے سیکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں اسی دنیا کی مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اسی دنیا میں چلتی پھرتی جیتی جاگتی چیزوں کی مثالیں دے کر رب نے ہمیں یہ کہا کہ جو عقل والے ہیں وہ اس دنیا سے سبق لیں گے، سبق لیجیے۔ جب دنیا میں کوئی کامیابی، کوئی ترقی، کوئی عروج، کوئی بھی پروموشن، کوئی بھی پوزیشن، کوئی بھی ملازمت، کوئی بھی عہدہ بغیر امتحان اور ایگزام کے نہیں ہوتا، تو یقین کر لو کہ اللہ تمہیں جنت کا مسافر بھی بغیر امتحان کے نہیں بنائے۔ ہو گئے امتحان، اور یہ امتحان تمہارا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے جوانوں، آپ خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو توجہ سے سمجھو، نہیں سمجھو گے مایوسی کی دلدل میں چلے جاؤ گے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو زمانہ تمہیں مایوس کر دے گا، نہیں سمجھو گے تم تو تمہاری مایوسی کی وہ کیفیت ہوگی کہ ایک وقت تمہارے پیر میں کھڑانے لگیں گے اور تم ڈاؤٹ میں پڑ جاؤ گے کہ آیا ہم اسلام کے ساتھ رہیں گے، کفر یا کلمات پڑھ کے ارتداد کی طرف چلے جائیں۔ اور اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ان باتوں کا نہ سمجھنا ہوگا۔ حالات سے گھبرا کر پیچھے بھاگنے والے کوئی آج پہلی بار نہیں ہوں گے، یہ دور بروز اول سے ہے، اور یہ کائنات کے سب سے عظیم شخص، سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قافلے میں احد کے موقع پر بھی ہو چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، امتحان کس طرح، ذرا غور کریں، میں بہت پیچھے سے نہیں لے کے آؤں گا آپ کو۔ ایک بات ہے، کوئی باپ چاہے گا کہ اپنے بچے کو تکلیف دے؟ کوئی ماں چاہے گی کہ میرے لال کو تکلیف پہنچے؟ آپ میں سے جن میں صاحب اولاد وہ دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیے۔ آپ میں سے کوئی چاہے گا میرے لال اور میرے جگر کے ٹکڑے جو دکھ ہو جائے؟ مگر جب اپینڈکس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے یہاں جا کے کیا کہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب یہ فیس لے لیجیے، پیٹ کاٹیے میرے بچے کا۔ اگر میں آپ سے کہوں گا بچہ دے دو، پیٹ میں مجھے چاقو لگا کے کھال کاٹ دیے، دیں گے آپ؟ مانیں گے آپ؟ لیکن یہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اپینڈکس ہے، یہ اس کی کڈنی میں اسٹون بھر چکی ہے، اس کے پتے میں پتھریاں بھر چکی ہیں، نہیں نکالو گے تو مر جاؤ گے۔ ہمیں ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے لخت جگر کو ڈاکٹر کے یہاں لے جا کے کہتے ہیں یہ رہی فیس، کاٹو اور نکال بھی دو، اور بچے کی جو تکلیف ہے اسے سہنے بھی برداشت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا معاملہ تو باپ سے لاکھوں درجے اوپر ہے۔ آج کل یہی تو آپریشن ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا۔ یہی ہے بس، جس نے آپریشن کی تکلیف کو سہ لیا اس کی زندگی بچ گئی، اور جس نے پتے کی پتھریوں کو پال لیا، اللہ نہ کرے اگر پتے کا پتھری کا ایک دانہ بھی پھوٹا اس کا زہر پھیل گیا۔ دیکھنے میں پتا بہت چھوٹا، پتھری بہت ننھی اور مہین، بہت سی وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلا کہ پتے کا زہر تھا۔
جو جسم میں پورا پھیلا، کتنا صحیح اتنا، اور پھیل کے ہی اس کی موت ہو گئی۔ یہ موت ہے جسم کی، ایک موت ہے روح کی، ایک موت ہے آتما کی، ایک موت ہے ایمان کی۔ اگر اس دور میں دین کی اور ایمان کے امتحانات کے اس معاملے کو سمجھا نہ گیا، بات تو بہت چھوٹی ہوگی، لیکن آنے والے وقت میں یہ ایمان کی موت کے مترادف ہوگی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احترام کے قابل اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ ایسی عظیم ہستی اور اللہ کی ایسی محبوب ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا۔ اللہ تو طاقتور ہے۔ آج تھوڑا سا میں عجیب سوالات کے انداز میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ مانتے ہو طاقتور اللہ کو؟ نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ کتنا طاقتور، کتنا طاقتور؟ یہ اللہ تو وہی محمد کا اللہ ہے جو ابراہیم کا تھا، یا کوئی اور ہے؟ وہی ہے یا کوئی اور؟ بولو اللہ کے بندو کون ہے؟ ابراہیم کا اور محمد کا اللہ ایک یا الگ الگ؟ ارے ایک ہے۔ تو ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، محمد کی تعریف کی کنکریاں پھول کیوں نہ بنی؟ یہ سوال اپنے آپ سے کرو۔ اگر ایک ہے تو میرے آقا کے جسم اثر پر پڑنے والی کنکریاں پھول کی پتھریاں کیوں نہ بنی؟ ابراہیم کی آگ ٹھنڈی، نوح کی کشتی کی حفاظت، یونس کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت، مگر محمد مصطفیٰ کے جسم سے خون بہ رہا ہے اور قدمین مبارک میں جوتوں میں خون بھر گیا۔ کیا کہو گے اس کو؟ صاف اعلان ہے، کل قیامت تک محمد کا کوئی امتی یہ نہ کہہ دے مجھ پہ کوئی امتحان آیا، مگر اللہ کے حبیب پہ کوئی امتحان ایسا نہ آیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوری کائنات میں جتنے سخت امتحانات آئے ہیں، نہ ان سے پہلے کسی پہ آئے اور نہ قیامت تک کسی پہ آئے۔ جو اتنی مبارک ہستی امتحان سے نہ بچی، کیسا امتحان، ایسا ویسا امتحان۔ جو باتیں آج ہو رہی ہیں پیارے جوانوں وہ ہو چکی ہیں، ریپیٹ ہے آج، ریپیٹ ہے آج، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے تمہیں اچنبے کی بات لگ رہی ہے۔ قرآن کو جادو کی کتاب تو نبی کے زمانے میں بھی کہا گیا، نبی کی باتوں کو جادو کی باتیں تو نبی سے بھی کہا گیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا بین کر دو، کوئی قرآن کی بات نہ سنے، کسی کے کانوں میں قرآن نہ جائے۔ اگر یہ بات آج ہو رہی ہے تو پہلی بار اچنبے کی بات ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے شور کرو، ہوئی کرو، حق بات سامنے نہ آئے۔ آج اگر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ میں کچھ مفلوج، معذور، دماغی اعتراض سے دیوالیے بن کے شکار، اگر کوئی ایک صحیح بات کرنے بیٹھتا ہے اور اس کے بیچ میں شور کرتے ہیں تو یہ شور نیا نہیں ہے، مکے کی گلیوں میں یہ شور بہت پہلے سنا جا چکا ہے۔ تم سمجھتے ہو نیا ہے؟ اگر چلتی ہوئی راہوں پہ حملے، اگر کسی ایک نہتے کو اکٹھا کر کے اور اس کو گولا جا رہا ہو، تم سمجھتے ہو یہ پہلی بار ہے؟ یہ تو بلال کے ساتھ مکے میں بہت بار ہو چکا تھا ایمان کی بنیاد پر، یہ تو خباب کے ساتھ بہت بار ہو چکا تھا، یہ تو یاسر کے ساتھ اور سمیہ کے ساتھ بہت بار ہوا۔ لیکن ان کے اعمال میں اور جوانوں ہمارے اعمال میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ سے وعدہ کر چکے تھے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، دنیا بنا کر دیں گے،
مگر اے رب ذوالجلال تیری اطاعت و فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حال یہاں تک پہنچا کہ ایک وقت آیا مکہ مکرمہ میں جب اعلان ہوا اس بات کا کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ سنا ہے بائیکاٹ کبھی تم نے؟ نہیں سنا؟ کیا بات کرتے ہو؟ سنا ہے کہ صدم میں بائیکاٹ ہوا ہے، جو سنا ہوگا۔ سننے سے کوئی عمل کا جائزہ ہوتا ہے؟ جس پہ گزر رہی ہے وہی جانتی ہے، جانتا ہے میاں، کوئی اور نہیں جانتا۔ جس کا مرتا ہے غم وہی جانتا ہے، دوسرا کتنا بھی روے بنا ہوتی مگر آنسوؤں کی گرمی وہ نہیں ہو سکتی جو جس غم کی بھٹی سے گزرتا ہے۔ دوسرے کیا جانے سننے اور سنانے کی باتیں، جو سہتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس وقت کا حال کیا ہے۔ اس لیے ان حالات کا سوچنا تو بہت دور، خوابوں میں بھی اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ اعلان ہو گیا سوشل بائیکاٹ، کھانا بند، پینا بند، لین دین بند، آنا جانا مکے کی گلیوں میں بند، یہاں تک کہ شادی بیاہ بند، اور مکے سے نکال دو ان کو، کوئی مکے میں نہیں رہے گا۔ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی گھاٹی جس کو شعب ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اس میں جا کر کے رہے۔ کتنے دن؟ ہفتہ، مہینہ، سال، 1.5 سال، لکھا ہے علماء نے 2.5 یا 3 سال مکمل۔ کون؟ ارے کون نکالا گیا ہے بستی سے یہاں؟ کس کا بائیکاٹ ہوا ہے آج؟ جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے، اس کا بائیکاٹ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ کتنے دن کے لیے؟ 2.5 برس یا 3 برس۔ لکھتے ہیں مورخین، صحابہ کرام کے پاس پینے کا سامان ختم، کھانے کا سامان ختم، یہاں تک کہ ننھے بچوں کے ہونٹوں پر خشکیاں جم گئیں، عورتوں کے دودھ ختم، لوگوں نے درختوں کی ببول کی چھالیں چھین چھین کے اپنے دانتوں سے چبا کے اپنی زندگیوں کو آگے بڑھایا، مگر ایک مسلمان بھی، ایک صحابی بھی، اور صحابی تو ضرور نبی کے خاندان کا ایک فرد بھی وہ نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو اے محمد بھوک کی وجہ سے تمہارے ساتھ رہنے سے مر جائیں گے، تمہیں چھوڑ کے واپس جاتے ہیں۔ نہیں، جو ہمارے نبی کے ساتھ اس سے بڑھ کے ہم قربانی دینے تیار ہیں، یہ تھا ان صحابہ کرام کا جذبہ۔ اور آج اگر امتحان ذرا سا آیا، نوجوانوں تم نے کیا کیا؟ مولویوں کو گالی دینا شروع کر دی، کچھ نہیں کر رہے۔ لیڈرز کو گالی دینا شروع کر دی، کچھ نہیں کر رہے۔ اپنے ذمہ داران اور مذہبی رہنماؤں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دی، یہ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ سمجھتے ہو امتحان صرف تم پہ ہے، ان پہ نہیں ہے۔ ملا، ڈرائیور اور کشتی کو چلانے والا جن حالات کو دیکھتا ہے بیٹھنے والے کبھی نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی چلانے والے کو راستے بدلنے پڑتے ہیں، کیا ہو سمجھ میں نہیں آتا، وہ منزل پہ لے جا کے بتاتا ہے، اس لیے میں لایا ہوں یہاں۔ آج کے عالم کے حالات، خصوصاً وطن عزیز کے حالات اسی طرح کے ہیں۔ قیادت پہ بھروسہ رکھو، یہ امتحان قیادت سے لے کر بلکہ اعلیٰ فرد سے لے کر ادنیٰ فرد پہ آ چکا ہے، اور امتحان میں کامیابی جب ہے جب مٹھی بندی ہو، اگر یہ مٹھی کھل گئی امتحان میں فیل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان کی منزل کو عبور کیا۔ تاریخ گواہ ہے اس امتحان کے دور میں ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا، ایک شخص بھی ایمان سے نہیں ہٹا۔ سیدپور کے جوانوں، تمہیں آج اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہے کہ آج کے امتحان میں تمہارا کوئی ایمان والا بھائی، کوئی بہن
ایمان سے دور نہ جا پائے، اس لیے اپنے بھائیوں پر باریکی کے ساتھ محنت کرو، پوزیٹیو محنت کرو۔ کمیوں سے پاک کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس میں کمیاں نہ ہو۔ یہ دور کمیوں کو تلاش کرنے کا نہیں، یہ دور امتحانات سے نکلنے کا، اس میں کامیاب ہونے کا ہے۔ کسی میں ایک بھی خوبی ہو اور 99 کمیاں ہوں، 99 کو چھوڑو اور ایک کمی کو پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ اگر ہم نے کمیوں پہ نگاہ رکھی، تفریق، انتشار اور بکھراؤ، اختلاف اور نفرت کا ماحول بنایا تو یاد رکھو دشمن جو 20 سال میں کامیاب ہوگا وہ ایک ہی سال میں کامیاب ہو کر اپنا جھنڈا کاٹے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیا پتا ہے پیارے جوانوں کس کس طرح امتحان آئے ہیں، 1 2 4 10 میں انگنت ہیں، انگنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتحان میں آپ کا جو رول نکل کے آیا وہ عجیب ہے بالکل۔ سمجھو اس رول کو، سمجھو میرے نبی کے اس ماڈل کو۔ صحابہ کرام جب بھٹی میں پس رہے ہیں امتحان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بالکل جوان، بالکل یمن، ایک دن گھاٹی میں نماز پڑھ رہے، سامنے سے ابو جہل اور اس کی ٹیم نکل کے آئی، بہت برا بھلا کہا، انہوں نے سلام پھیرا اور ایک ہڈی کو اٹھایا۔ بہت اہم نقطہ بیان کرنے چلا ہوں، سمجھ سکے اگر میرے پیارے جوان۔ ایک ہڈی اٹھائی، دونوں کی بڑی ہڈی کی شانے کی، اور اٹھا کے زور سے مارا کہ اللہ کے نبی کے دشمن کا سر پھٹ گیا۔ اور یہ اسلامی غیرت میں پہلا خون کا قطرہ تھا جو کسی نبی کے دشمن کے سر سے باہر۔ کیا ہونا چاہیے نوجوانوں؟ مجھے امید ہے سمجھ لو گے۔ مفتی طارق مسعود والے اس ٹائم میں کہوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں انشاءاللہ۔ کیا ہونا چاہیے آج کے دور میں؟ میرا آج کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ ٹوٹ کے آئے تو اسے ہار پہنا دو، یہی تو دل چاہ رہا ہے۔ کٹائی والا دور شروع ہو، ہم سے بھی یہی چاہتے ہو جوانوں، روڈوں میں نکل کے آئیں اور بیٹھ جائیں دھرنوں پر ہم، یہی تو ہے تمہاری چاہت اور مولویوں سے۔ مسجدوں کو چھوڑ دیں، مدرسی کو چھوڑ دیں، مدرسوں کو چھوڑ دیں، مکاتب کو چھوڑ دیں اور مقابلہ کریں ہم آ کر یہاں۔ یہ تمہاری بھی چاہت ہے۔ تم میں سے بھی بہت سے جوان یہی کمنٹس کر رہے ہیں کہ مولوی نکل کے نہیں آ رہے۔ دیکھو یہ مکی دور ہے، یہ یقین کر لو اس ملک میں۔ اب سعد بن ابی وقاص جب آئے ہیں تو نبی کو تو ماتھا چومانا چاہیے تھا، جو نبی کو گالیاں دے رہا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہو، جو نماز کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اس کو مار کے آئے ہیں، اس کا خون نکال کے آئے ہیں، اس کا سر پھاڑ کے آئے ہیں۔ لیکن بتا حضور نے کیا کہا جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا اور اس کے عوض میں میں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ حضور نے کہا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کا حکم ہے ہاتھ کو دھو کے رکھو اور صبر کرو، تو تمہیں صبر ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ماڈل۔ اس دور میں کھلے مقابلے کی طرف نہ جاؤ، عقیدے کو مضبوط بناؤ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ، اور جو غلط فہمیاں انٹرنیٹ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، اخباروں کے تھرو، ٹی وی کے تھرو سارے ملک میں پھیلائی جاتی ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ علم کا جواب کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، علم کا جواب ہمیشہ علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، جہالت سے کبھی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ پڑھو نہیں تم، سیکھو نہیں تم، جانو بھی نہیں، اور بالکل جذباتی ہو کر کے کام کرو گے۔ ارے یہ کہنا تو بہت آسان ہے، میرے اللہ کو کہہ دیا تو مار ڈالوں گا، لیکن کمال تو یہ ہے جو اللہ کو کہہ رہا ہو برا بھلا
تو اس سے اس انداز میں بات کرو کہ وہ اللہ کو مان لے. کس میں ہے مزہ؟ ایک ہے کہ تمہارے نبی کو کسی نے کہا ہو. غیرت ایمانی کا تقاضا یہی ہے کہ جذبات ابل پڑے، مگر مزہ تو یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ بات اتار دو کہ وہی نبی کا غلام ہو جائے. جو قرآن پہ اعتراض کر رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ لکھ دے کے نکل پڑو، اور ایک یہ ہے کہ قرآن خود پڑھو اور میں اعتراضات اور سوالات اور دوشیوں کو سمجھو اور پھر اس کے سامنے حقائق اور ریئلٹیز کو رکھو، بجائے اس کے کہ اس کی نفرت میں اضافہ ہو. وہ بھی قرآن کا پڑھنے والا بن جائے. باتیں دو ہیں مگر مزہ اس میں ہے کہ وہ تمہارا بن جائے. اچھا، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. یہ چراہوں میں چائے پیتے پیتے لڑائیاں تھوڑی ہوں گی کہ رات کو بیٹھے چراہوں میں ہوٹل پہ اور چائے شروع ہوئی تو شروع ہوئے کہ سہنس پور سے اور سہارا بجنور میرٹھ اور دلی اور پہنچ گئے امریکہ فتح، اور جب صبح آنکھ کھلی تو اپنی بستر میں سہارے ہوئے اپنے گھر میں گئے. یہ فتح تو روز ہو رہی ہے جوانوں تمہارے یہاں، ایسے جھنڈے تو روز کا رہے ہو تم. مگر یہ دوسرا والا جو طریقہ ہے، اس کے لیے تو امام صاحب سے وقت دینا پڑے گا، پروفیسر صاحب سے وقت دینا پڑے گا. اس کے لیے تو انگریزی سیکھنے کے واسطے وقت لگانا پڑے گا، ایک ٹانگ پہ بیٹھنا پڑے گا، دماغ چلانا پڑے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے دماغ کی مشین کو رن کرنا پڑے گا. چونکہ یہ والا معاملہ محنت طلب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جبریل امین آئیں، آ کے کسی کو ہمارے حوالے کریں اور وہ یہ کہیں کہ کل سے اس ملک میں وزیر اعظم میں تمہارا بٹھا کے جا رہا ہوں، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ ٹھیکیداریاں ملیں، دھندے ملیں، 2 نمبر کے کام ملیں، کوئی ہم سے سوال نہ کرے. تو بھائیو، اسلام تو تمہیں چھوٹ ایسی کبھی نہیں دے سکتا. اگر ایسی حکمرانی کی تمہیں طلب ہو جس میں تم من چاہے طریقے سے جیتے رہو، جس میں تمہاری جو مرضی چاہے کرو، اسلام تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. اگر آ بھی گیا کبھی اور اس کا من اسلامی ہوا تو وہ ابو بکر اور عمر والا دور قائم کرے گا. اور وہ کیسے؟ وہ تو یہ چاہے گا کہ جس طرح صدیق اکبر کی زندگی ہے اسی طرح تمہاری زندگی ہو. طلب دنیا کی نہ ہو، تمہارے اندر طلب تو جنت کی ہو. ایک واقعہ سناتا ہوں، اسلام کیسا شہری دیکھنا چاہتا ہے. ایک شہری وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. میری بات کو برا نہ ماننا، حقیقت یہی ہے. میں کوئی آسمان سے تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، تمہاری بیچ میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہوں جو سنتا ہوں روزانہ. لوگوں کو آج بھی اس بات کی فکر کم ہے نوجوانوں کے اور آنے والی نسلوں کے ایمان پیدا ہوگا. بڑے بڑے مالداروں سے یہ سنا ہے، مولانا آنے والے حق میں کاروبار کا کیا ہوگا، دھندے کا کیا ہوگا. مولانا عالمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے برما میں 1965 میں یہی کہا تھا، برما کے لوگوں ابھی تمہارے ملک کے حالات نامور ہیں، ابھی تم چل پھر رہے ہو، ابھی تمہارے ملک میں آزادی ہے. اگر تم 8 گھنٹے کارخانے میں جاتے ہو تو 6 گھنٹے کر دو، اگر تم 10 گھنٹے کام کرتے ہو تو 8 کر دو، اور اس ملک کے چھپے چھپے پر اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے جاؤ. اگر تمہارا ایمان بچے گا تو تم بچو گے، ایمان نہ بچا تو تم بھی نہ بچو. کہ دوستوں، مولانا نے کہا اور ساتھ میں جملہ کہا، اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح عاجزی اور انکساری کی. کہا دیکھو میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہوں. بادل آ گیا اور کوئی کہتے بارش ہو رہی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. فرمایا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے، میں تمہارے ملک کے حالات کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بادل آ جائے اور ایک بچہ کہے کہ بارش ہوگی. سمجھ لو میری بات، مان لو میری بات اور عمل کر لو میری بات پر. تم صرف دین کے رسیا بنو، دولت تمہارے قدموں میں آئے گی. اور اگر تمہاری نسلوں سے ایمان چلا گیا
تو تمہارے ساتھ یہ ملک وہ حشر کرے گا کہ تمہیں کبھی خوابوں میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. بالکل الفاظ وہی ہیں اور وہی بات میں الفاظ نہ دوہراتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں یہی بات آپ کی مت ہو جاؤ مت. جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم کریں, جو کام اللہ کے کرنے کا ہے وہ اللہ کو چھوڑ دیں. اعمال کا بدلنا ہمارا کام, حالات کا بدلنا اللہ کا کام. اعمال کے اعتبار سے حالات کی تبدیلی ہوگی. تم یہ سمجھو کہ ہاتھوں میں قرآن بھی نہ ہو, سنت رسول بھی نہ ہو, مسجدوں میں سجدے بھی نہ ہو, تمہارے ہاتھوں میں شراب کے جام بھی ہو, سٹے اور جوئے کے پتے بھی ہو, تمہارے ہاتھوں میں ناجائز کمائی کی دولت بھی ہو, اور تم یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد آ جائے, حالات بدل جائیں. خدا کی قسم مدینے کے تاجدار نے اعلان کر دیا اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران. یہ کہنے کے بجائے کہ بڑا ظالم آ گیا, اس کے بعد اس سے بڑا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو اعمال ہم کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی میں وہ اس قدر تھے, ہماری نافرمانیاں بڑی تو اللہ نے ایک ظالم کے بعد دوسرے اس سے بڑے ظالم کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہم لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں آئیں گے, جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آئیں گے. میرے عزیزوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے خیال میں حضرت جبریل امین آتے, بس یہ چند باتیں کر کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ تو سمجھ گئے گا کہ امتحان چل رہا ہے, آگے ہی سمجھ میں, اور 5 طرح سے امتحان ہوتا ہے. پوچھ لینا اپنے اماموں سے اور علماء سے. بیچ میں 1 منٹ کی بات حضرت صدر محترم سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو اماموں سے دین سیکھتے ہی نہیں, صرف نماز پڑھانے امام رکھے, 5000 8000 7000 دین سیکھنے کا رکھے. 5 وقت کی نماز, فضائل اعمال اور منتخب حدیث, اس سے آگے مطلب ہے ہم اماموں سے نہیں ہے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, جو باتیں مولانا کہہ گئے, جو باتیں میرے بعد آنے والے حضرت احمد کو کہیں گے, یہ ساری باتیں تمہارے مسجد کے امام نے بھی پڑھ رکھی ہیں, مگر فرصت کسے ہے پوچھنے کی؟ کسے ہے یہ پوچھنے کی فرصت کہ حالات سمجھا دو, نبی کا دین سکھا دو, نبی علیہ السلام کی وہ مکے کی اور مدینے کی زندگی بھی سنا دو. کون سن رہا ہے ہم نے سے سیرت اور قرآن پاک؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کو خاتمے کی طرف لانے سے پہلے, امام نہیں ہے آپ, معاف کرنا, مسجدوں میں امام نہیں ہے, یہ غلام ہے. جس امام کو ایک مقتدی کی ناراضگی پہ ہٹا دیا جاتا ہو اور اس مقتدی سے بات پوچھنا ہوتی ہو, اس مسجد کے امام کو کم سے کم میں تو امام کہنے تیار نہیں. امام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے سارا محلہ کھڑا ہو, وہ کہہ دے یہ حلال تو حلال, وہ کہے حرام تو حرام, وہ کہے مقدمہ واپس لو تو ہو گیا, وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. اس لیے کہ یہ فقط عالم نہیں ہے, امام نہیں ہے, یہ میرے نبی کا جانشین اور ان کا وارث ہے. یہ کیسا دوغلا ہے اس امت کا؟ نبی کی عظمت کرتے ہیں, جانشین کی نہیں کرتے. نبی سے محبت, وارث سے نبی سے محبت نہیں ہے. اسے 100 روپے کے چندے کا جس دل سے تم نے ایمان بنایا ہے اس دل سے ہماری تمہاری حیثیت ختم ہو.
امام کے نام پر سجدہ کرتے ہیں اور وہ 50 روپے دینے والا دھمک چھوڑی کرتا آ کے امام کے پاس 2 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے؟ ارے یہ فقط نماز کو کوئی بھی پڑھا دے گا. اچھا یہ بتاؤ حاجی نماز پڑھائے گا تو نہیں ہوگی، حافظ جی پڑھائے گا تو نہیں ہوگی. عالم کو کیوں رکھا تھا؟ اس لیے تاکہ نبی کے علم کی وراثت یہ تمہاری اور میری اولادوں کے سینے میں منتقل کر دے. اور رکھا بھی تو کتنے پر؟ کوئی ایک مزدور میرے گھر آئے 250 روپے میں سوہارے میں سہسپور میں جتنے مزدور ہوں سب رامپور لے جانے میں تیار ہوں ٹرک کر کے. اگر تمہارے یہاں 250 روپے میں اور 200 روپے میں مزدور ملتا ہو تو میں لکھ کے لے کے جا رہا ہوں 1000 مزدوروں تک کی ضمانت ہے، میں لے جاؤں گا. مگر تمہارے یہاں امام کا کتنا ہڈے؟ 250 روپے. مشکل سے 250 کے حساب سے کتنے ہوتے؟ 8000 بس 7500. بہت کم فرمائی ہوگی تو 10,000 کا امام. 500 روپے تو ڈاکٹر فیس کا پرچہ دے رہا ہے، 400 روپے تو مزدور دے رہا ہے جو کچھ نہیں جانتا. تو یہ جو 20 سال نبی کا دین پڑھ کے آیا 8,000 روپے میں اس سے غزوہ بدر جیسے واقعات اور غزوہ بدر جیسے جذبات سیکھو گے. جس کے دماغ پہ راتوں دن فکر، بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے اماموں کی تنخواہیں پروفیسر کے برابر کر دو اور جنگ بدر کے مجاہدوں جیسا ایمان مسجدوں سے کرو بے فکر. اور جو یہ کہتا ہو اللہ کا نیک بندہ کہ جو امام تنخواہ لیتا ہے وہ امامت اور تنخواہ کی عبادت تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو ملازمت کر رہا ہے. تو نعوذ باللہ کہ اگر تجھ میں ہمت ہے کہ ابو بکر بھی خلافت نہیں کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، چونکہ صدیق اکبر بھی تنخواہ لیتے تھے، عمر بن خطاب بھی تنخواہ لیتے تھے، عثمان غنی بھی تنخواہ لیتے تھے، علی مرتضیٰ بھی تنخواہ لیتے تھے. اس لیے میرے عزیزو، میرے بہت پیارے اور ہونہار سہسپور کے مسلمانوں، ان علماء کو رہتے وقت سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ ہماری مسجدوں میں وہ وقت آ جائے ہم ڈھونڈتے پھریں اور کوئی عالم نہ ملے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ چیزیں کم نہیں یہ سیکھنے والے روز جلسہ کرو. شکر ہے مولانا افتخار کے لیے ہر سال یہ پروگرام کراتے ہیں، مگر ہم جیسا مولوی تمہاری مسجد میں تمہیں اس طرح کا جلسہ روز سنا سکتا ہے. روز تمہارا مولوی اور تمہارا امام تمہیں یہی مدینے مکے کی سیر کرا سکتا ہے. کروانے والے ہوں یہاں تو دعا 1 منٹ لمبی ہو گئی، 2 جھگڑے، جمعے کی تقریر میں 5 منٹ، اگر بات پوری نہ ہو سکی تو اختلاف. پیارے عزیزو ایسا مت کرو. دیکھو یہ نبی کے جانشین ہیں، اگر ان کے دل ٹوٹ گئے یا ان کی ہمتیں چھوٹ گئی یا ان کے قدم اگر کھڑا گئے تو انگریز اپنی چال میں کامیاب ہوگا اور ہمارا آپ کی نسلوں کا شیرازہ بکھرے گا. 2 ادھر جا رہے ہوں گے، 2 ادھر جا رہے ہوں گے اور کوئی پرسانے حال نہ ہوگا. اور اس موبائل سے اتنی کنفیوژن پھیل جائے گی کہ اسے کوئی روکنے والا پھر ہمیں آپ کو نصیب نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے انشاءاللہ اپنے یہاں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کریں گے. کریں گے اور بڑا گناہ ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہو جائے گا اگر تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا. مولوی کی کمی مت کریو، ہاں اسکول کی فیس پوری جمع کریو. اینٹری نہ دے گا وہ اسکول کا پرنسپل مگر مولوی کی طرف سے نہ بڑھا دے، بہت بڑا پاپ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہیں، وحی آئی، گھر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی لقد خشیت علی نفسی. اے خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل اڑا دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے. احتیاط کے ساتھ ترجمہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہی؟ کلیلہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سردار
میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، ہرگز اللہ آپ کے ساتھ ویسا نہیں کرے گا جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، سچ بولتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِمُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ لاچاروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ 5 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ناتی ہیں، اور یوں کہہ رہی ہیں کہ میرے سرکار جس میں یہ 5 کوالٹی ہوں اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ یہی بات ایک جوان کا کندھا پکڑ کر گویا آج ہماری روحانی ماں ہم سے بھی کہہ رہی ہے، اے میری روحانی اولادو، تم بھی یہی بات و صفات اپنے اندر پیدا کر لو، واللہ لا یخزیکم اللہ ابدا، آج بھی اللہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ سچے بنو، کون سی گفا میں رہتی ہے سچائی ڈھونڈ لاؤ، رشتہ داریوں کو جو انجام تمہارا ہوا اور جو تمہارا تھا وہ انجام ہوا، ہائے یہ کیسا معاشرہ ہے میرا تمہارا، جس کے لیے یہ کہا گیا سلمن قطعک واعف عن من ظلمک، جو تم سے توڑے تو اس سے جوڑو، جو تم سے جوڑے اس سے جوڑنا کون سی بڑی بات ہے، جو تمہارے گھر آئے تم بھی اس کے گھر جاؤ کون سا بڑا کمال ہے، ارے کمال تو یہ ہے کہ تمہارے گھر نہ آتا ہو، بیمار ہو پھر بھی خیریت کو جاؤ، جو تمہاری شادی میں نہ آیا ہو وہ مووی چھوڑے تو چلے جاؤ، جو تم سے توڑے تو اس سے جوڑو، یہ صفت میرے نبی کے اندر موجود تھی۔ اچھا یہ تو عقل بھی مانتی ہے اگر یہ کوالٹی کسی میں ہو تو اس کا کون نقصان پہنچا دے گا، زمانہ کہے گا اس کے ساتھ برا نہ کریے، ارے یہ تو ان کے ساتھ بھی اچھا کرتا ہے جو اس کے ساتھ برا کرتے ہیں، یہ تو کبھی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں، مگر کس دل سے کہوں تم سے، ہر گھر میں دیوار، ہر سسر داماد میں اختلاف، ہر ساس بہو میں جھگڑا، ہر پڑوسی سے جدا، نہ ایمان کے رشتوں میں محبت، نہ ہی قرابت داری میں محبت، ایسا لگتا ہے جیسے اختلاف کا اور جھگڑوں کا ایک طوفان ہے، یہاں تک کہ اس طوفان نے اب نوجوانوں کو اپنی زد میں لیا، اور اس وقت عدالتوں میں طلاق کی وہ آندھی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور بنیاد ہے صرف ایک کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا سلیقہ نصیب ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، کتنا وقت اور لینا مجھے؟ ابھی مولانا آپ پہنچے تھے، فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، پتہ ہے کیا ہے ان کے لیے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اللہ اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہ جس پرچے پہ لکھے ہوتے ہیں وہاں سے گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ مسئلہ بتائے کیا ہے؟ یہ صفت آسان نہیں آتی، یہ کوالٹی آسان نہیں آتی، یہ ضمیر مارنا پڑتا ہے، یہ نام کو چھپانا پڑتا ہے۔ آج مسئلہ ہے انانیت کا، تکبر کا، میں ہوں جھکوں گا نہیں، ایک بیوہ بیچ دوں گا، میں کیوں جھکوں گا، میں اس سے کم ہوں، اس کے لونے بڑے میرے تو کیا میرے نہیں ہے،
اس کے پاس کار ہے تو خدا کی طرف سے میرے پاس بھی ہے. ان باتوں نے رشتے داریوں کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا. یہاں تو بات ایمان والوں کی کر رہا ہوں میں. اور نبی کے رشتے داروں سے رشتے داریاں جوڑتے تھے. بتائے وہ کون تھے؟ بتائے وہ کون؟ وہ رشتے دار وہ تھے جن کے ساتھ نبی حسن سلوک کرتے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے. غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ آئی اور انہوں نے کہا مجھے ملنے دو. صحابہ نے کہا میں سے کیسے ملنے دیں؟ پہلے معلوم تو کر لیں. معلوم کیا کہ آقا آپ کی کوئی بہن ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا اپنا نام شیمہ بتاتی ہے، ملنا چاہتی ہیں. آپ نے فرمایا لاؤ. جب وہ آئی تو پوچھا تم کیسے ثابت کرو گی کہ میری بہن ہو؟ اس لیے کہ وہ واقعہ 50-57 برس پرانا کیسے ثابت کرو گی؟ آج تم مومن ہو چکی ہو. 65-70 برس آج تمہاری عمر. کہا پیارے عزیز بھائی اور تو کچھ نہ صحیح مگر آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ میری کمر پہ آپ نے کاٹا تھا. حضور فوراً طرف میرے کہا چونکہ قوت حافظہ میں بے مثال تھے آقا، یاد آ گیا. اور اسی بات مسلمان نہیں ہے، ابھی کلمہ وہ نہیں ہے، یہ بہن ہے صرف. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمری کو اتار کے بچھا دیا. میری بہن اس پہ بیٹھ جائے. میرے آپ کے معاملات دن بدن رشتے داریوں کے ٹوٹنے کے کوئی ایک خاندان نہیں ہوگا جہاں رشتے داریاں ٹوٹتی نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھکنا سکھایا، بلکہ جو پہل کر کے ٹوٹی ہوئی رشتے داری کو جوڑنے کے لیے بتائے میرے آپ کے آقا نے کیا کہا ہے؟ کہا اگر جھکنے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہو، اگر جھکنے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہو، قیامت میں محمد سے اس عزت کو واپس لے لیتا. جھکنے کا مزہ تو دیکھو. یہ تو نبی ہیں. ہمارے باندہ میں حضرت طارق صدیق صاحب رانوی رحمت اللہ علیہ کانپور گئے. کانپور میں جو قریشی خاندان کئی قتل ہو گئے، ان میں کوئی صلح کا معاملہ ہی نہیں. جب حضرت کو پتا چلا کہا مجھے لے کے چلو. علماء منع کرتے رہے، حضرت بڑے خوفار ہیں، ان پڑھ ہیں، بدماش ہیں، کئی دونوں طرف سے بھگے. حضرت نے فرمایا کچھ بھی ہو میں اپنے نبی کو قیامت میں کیا ہو دکھاؤں گا کہ میں کانپور گیا، مجھے پتا چلا میرے نبی کی امت کے دو خاندان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور میں ان تک اپنے نبی کی بات کو پہنچا نہ سکا. آج کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آپ کا حال یہ ہے، میاں پڑھی لکڑی مت لو، چکر میں مت پڑو، کیوں اپنے ہاتھ کو بھی جلاتے ہو؟ نبی کے عاشقوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا. حضرت علی صاحب نے ایک چمڑے کے کاروباری کے گھر میں جمع کر دیا. دونوں لوگ آ گئے. قاری صاحب نے اپنی بات شروع کی، ابھی شروع ہی کی تھی. ایک طرف کا جوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا قاری صاحب کیسی صلح، کیسا سمجھوتا، کیسا کمپرومائز؟ میرا باپ مار دیا، بھائی مار دیا، چچا مار دیا، ماموں مار دیا، میں 4 کو کھو چکا ہوں، کیسا سمجھوتا؟ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. قاری صاحب خاموش بیٹھے رہے. جب وہ نوجوان بول کے پورے جذبات میں آیا اور ادھر سے بھی کئی جوان جب کھڑے ہوئے، قاری صاحب نے کچھ نہ کیا، اپنے سر سے پگڑی کو اتارا اور اسے قدموں میں رکھ کے فرمایا جوان ایک طرف تیرے نبی کی سنت تیرے قدموں میں ہے، چاہے ٹھوکر مار دے، چاہے اسے اٹھا کے چھو لے اور خدا کے لیے معاف کر دے.
اس جوان نے پگڑی کو اٹھایا اور اٹھا کے چوما اور کہا قاری صاحب اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہو گا، سارے قبل بغیر دیت کے مارا اور میں محبت کا آگ بڑھاتا ہوں۔ ادھر سے جوان اٹھا، میں نے بھی سارے قتل معاف کیے، قاضی صاحب میں بھی محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ دونوں نے صلح کی اور فوراً ہی کہا حضرت ہمیں اپنے ہاتھ پہ بیعت کر دیجئے، اب ہمیں جنت کی راہ آپ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی، آپ کے راستے سے سیکھ کر ہم جنت میں جائیں گے۔ لوگ بتاتے ہیں اور دونوں خاندانوں میں آج کئی عالم اور مفتی موجود ہیں۔ کرتے ہیں ہم یہ کام؟ نہیں کرتے ہم۔ جوڑنے کا کام نہیں کرتے، توڑنے کا کام ہم سے آتا ہے۔ ارے واقعی اس نے بہت برا کہا، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا، ہاں یہ والی بات تو بالکل ہی غلط ہے، ہاں یہ بات تمہاری بالکل صحیح ہے، مت کرو یہ باتیں۔ بات کا یہ طریقہ ہوتا ہے، سارے کاموں میں جھوٹ کتنا بڑا پاپ ہے، مہا پاپ، مگر اس طریقے سے جھوٹ کو کہیں پر جائز، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ثواب کہا گیا تو صرف ایک جگہ، جھوٹ گناہ کبیرہ، مگر ایک جگہ اگر جھوٹ کا سلیقے سے سہارا لیا جائے تو جائز ہی نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ثواب کا ذریعہ ہوگا جب دو دلوں کو ملانے کی باری آئے تو سلیقے سے جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہو، دلوں کو ملانے کے لیے اتنا بڑا پاپ بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے مثلاً مجھ میں اور مولانا افتخار میں جھگڑا ہو گیا، اس وقت مولویوں کے جھگڑے پبلک سے زیادہ ہیں، خدا کے گھر سے ہم بھی تم سے کم نہیں، مہربانی، ہاں ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہم سنا رہے اپنے مریدوں کو اپنی کہانی، مولانا افتخار ایسے ایسے ایسے، ہاں حضرت جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، نہ ایسا مت کہیو، بلکہ یہاں تھوڑا سا سلیقے سے جھوٹ بول لیو، کبھی اگر مولویوں کا مسئلہ بھی آئے یا آپس سے آئے کیا کہ مولانا تم تو مولانا افتخار کو ایسے کہہ رہے ہو، مگر ہم کہیں گئے تھے مولانا افتخار کھڑے تھے، تمہارا نام آیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس اتنا کہہ دیا۔ خدا کی قسم باتوں کا اثر دل پہ ہوتا ہے، وہ جو آگ میرے اندر جل رہی ہے ایک بات کے کہنے کی برکت سے بجھ جائے گی، اور جب مولانا کے پاس پہنچو اور مولانا کہیں ان سے بھی یہ کہہ دیا مولانا تم تو ایسے کہہ رہے ہو نے، مگر ہم وہاں گئے اور تمہارا نام آیا تو وہ کہہ رہے بھائی وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں، وہ تو ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اس بات سے دل قریب ہوں گے دور ہوں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اور جب ہم دونوں آمنے سامنے آئیں گے، جھگڑا کوئی نہیں ہے یہ نہ سمجھیو، ہوتا تو میرے ہاتھ تھوڑی عادت ہوئی، جب ہم آمنے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں شرمائیں گی نہیں بلکہ دل چاہے گا تھوڑا اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں۔ چند بھائیوں کی برکت سے دل جڑتے چلے جائیں گے، اور دل جوڑنے والے نیارے ہیں تیرے، سن وہ اجر جس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے مانو کیا مانتی؟ اما عائشہ کہنے لگی آقا آج تو ایک جدا انداز ہے، نرالا انداز ہے آپ کا، اب بس مشورہ کروں، میری ماں قربان تیرے صدقے سارا چل، ہاں جاؤ مشورہ کر کے آؤ۔ گئی حضرت عائشہ صدیقہ اکبر کے پاس، ابا آقا کہہ رہے ماں کیا مانتی؟ کہا بیٹی تم نے کچھ سوچا ہے؟ ابا جان سوچتی تو آپ سے کیوں پوچھتی، آپ میرے سرتاج کے دوست ہیں، آپ آقا مکی مدنی کے یا رباط میں، آپ ان کے اشاروں کے جاننے والے، آپ کے پاس اسی لیے بتائی ہوں اتنی بڑی بات، اور نبی کہہ رہے ہیں سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بیٹی اگر میری رائے لیتی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ تو اپنے سردار سے جا کے یہ پوچھ لے کہ جب وہ معراج میں گئے تھے اور اللہ سے ملاقات ہوئی
تو وہ باتیں جو انہوں نے بتا دی وہ تو معلوم، مگر وہ جو پردہ راز میں ہیں جنہیں جانتا ہے صرف اللہ یا اس کا رسول، اس میں سے کچھ باتیں تحفے میں تجھے دے دیں تو میرے نزدیک میں یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہائے میرے صدیق، سارا عالم ساری امت تیری اس جذبے پہ قربان ہے۔ آئی ہے حضرت عائشہ لوٹ کر، آپ نے پوچھا ہاں عائشہ ہو گیا مشورہ؟ جی یا رسول اللہ ہو گیا، کیا مانگنا ہے مانگو؟ کہا تھا آج جب معراج کو گئے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان میں سے کچھ باتیں اگر آپ مجھے بھی تحفے میں عطا کر دیں وہی میرا سب سے بڑا تحفہ۔ حضور مسکرا دی اور فرمایا واہ میرے ابو بکر، واہ میرے ابو بکر۔ اور میں عائشہ سنو، کئی باتیں بتائیں جن میں سے ایک یہ بھی کہ عائشہ جب میری اور میرے اللہ کی باتیں ہوئی، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری امت میں جو 2 دنوں کو جوڑنے کا کام کرے گا اللہ قیامت میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایسا اجر کس پہ ملے گا؟ یہ جو بات کہی جا رہی ہے انک لتصل الرحم، در حقیقت دنیا کے اعتبار سے جائزہ لو، عقل کے اعتبار سے جائزہ لو، جس کی رشتہ داری میں پیٹ اچھی دنیا بھی لوہا اسی کا نام کی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ سن کر کے پھر اپنے ابا کے پاس گئی اور جا کے کہا ابا جان لے آئی ہوں تحفہ، کیا لائی ہو؟ کہ ابا جان حضور نے فرمایا جو 2 دنوں کو ملانے کا کام کرے گا کل اللہ رب العزت قیامت میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ بس اتنا سننا تھا صدیق اکبر بلک بلک کے ہو پڑے۔ حضرت عائشہ پریشان ہوگی، ابا جان کیا ہو گیا؟ تحفہ لائی ہوں۔ اچھا یہ سچ پوچھو تو تحفہ ان کے لیے تھا یا امت کے لیے تھا؟ سمجھو بات کو، یہ تحفہ کس کے لیے مانگا ہے میری ماں نے؟ ملا کس کے لیے؟ جس نے دیا وہ دیا کس کے لیے؟ انہیں کس کا دل جوڑنا تھا؟ وہ تو سب جوڑے تھے، وہ تو ایک تسبیح کے موتی اس دھاگے میں بندھے تھے جس کو وقت کا بڑے سے بڑا نمرود نہیں کاٹ سکتا تھا۔ یہ تحفہ تو میرے تیرے لیے، یہ امت کے لیے ہے۔ صدیق اکبر بلک بلک کے رو پڑے۔ عائشہ بار بار پوچھ رہی ابا سے کیا ہو گیا؟ آپ رو رہی، میں خوشی خوشی جھوم رہی ہوں۔ کہا میرے لختے جگر، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں تو سکے کے ایک رخ کو دیکھ رہی ہے، میں اس کے الٹے رخ کو دیکھ رہا ہوں۔ تجھے میرے آقا نے یہ تو بتا دیا دلوں کو جوڑنے والا سیدھا جنت میں، مگر یہ تو سوچ جو دلوں کو توڑے گا وہ بھی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس دھرتی پر شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اپنی جگہ پر گناہ ہی ہیں، مگر سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے والے گناہوں میں دلوں کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جو گناہ ہے اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس لیے نکالو، رشتے جوڑو، موج بھی کرو، مزے بھی کرو، دنیا کا لطف بھی اٹھاؤ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے گناہ معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ اولئک لهم عقبی الدار، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں شاندار گھر عطا فرمائے گا۔ پھر اور جنت عدن يدخلونها، ایسی جنت، ایسے باغات جس میں ہمیشہ ہوگے، دنیا کا گھر ہو، در ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، عہدہ ہو، یہاں تک کے بادشاہ ہو، ایک دن تو چھوٹے گی، ہر ایک چھوڑ کے گیا۔ کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے؟
کہ دونوں ہاتھ خالی بال کفن سے نکلے، نہ کوئی بادشاہ رہا نہ کوئی آیا، مگر ہاں جنت میں جو ملے گا نہ پرانا ہوگا، نہ مرمت کرنی پڑے گی، نہ ہی کمی آئے گی، نہ دل بھرے گا، اور نہ ہی کوئی اسے چھین سکے گا، نہ ہی اس کا کوئی لمیٹڈ ٹائم ہوگا، جو ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اچھا ایک بات بڑے مزے کی آگے قرآن، گھر میں بابا تم بتاؤ بچوں کے بغیر دل لگتا ہے کسی باپ کا ماں کا؟ یہ تو گھر کے پھول ہیں، یہ نہ ہے تو گھر ہی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بنو آؤ اللہ کی طرف، جو رشتے داریوں کو سچی ایمان والے بنو، گھبراؤ مت، ہمت کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، رسول اکرم کے دین کی طرف آؤ۔ اگر تم جنت میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ دے گا، اللہ تمہاری آل اولاد کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ تمہیں بھی اور تمہاری آل اولاد کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جب تم جنت میں جا رہے ہوگے تو دنیا میں کتنا اچھا لگتا ہے اگر کسی کے ساتھ گلر شہر ہو، کسی کو کوئی سلام علیک کر رہا ہو، کتنا مزہ آتا ہے۔ حالانکہ دین میں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے کوئی عزت، لیکن ہاں سماج میں تو مانا جاتا ہے عزت والا، مگر اللہ نے تو پروٹوکول جنت میں اتنا غضب کر دیا، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جس دروازے سے جاؤ گے ہر دروازے پہ فرشتے تمہارے لیے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور سلام کر رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، یہ سلام، یہ جنت، یہ نعمت اس لیے ہے کہ دنیا میں تم اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں مصائب اور امتحانات پر صبر کرتے ہیں۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ تو نیت کریں گے انشاءاللہ سارے بھائی اپنی رشتہ داریوں کو جوڑیں گے جو ٹوٹی ہوں گی، توڑیں گے نہیں انشاءاللہ جوڑیں گے۔ اب اس کا نگیٹو سن لیجیے اور اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں، اگلی بات پہ آتا ہوں اگر وقت ہوگا۔ ناقیت کو کیا ہوگا؟ یہ تو بات ہے، یہ تو پتہ چل گیا ہوگا تو یہ ہوگا۔ ناقیت کو کیا ہوگا؟ صرف ایک حدیث کا چھوٹا سا جز سن لیجیے، مت جوڑو، توڑتے رہو، مت جاؤ ایسے اختلاف میں، مت آؤ قریب ایک دوسرے کے، ہوگا کیا؟ فرمایا جو رشتہ داریوں کو دنیا کی کسی بھی وجہ سے توڑنے والا ہو، دنیا کی وجہ سے نہ کہ دین، دنیا کی وجہ سے توڑنے والا ہو اور توڑا نہ کر رہا ہو، مہینہ رمضان کا آ جائے، رات شام شب قدر ہو، وقت تہجد کا ہو، صحن کعبے کا ہو، غلاف کعبہ ہاتھ میں ہو اور یہ پکڑ کے پکار رہا ہو، یا رب یا رب یا رب اغفر لی اغفر لی، اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ نبی فرماتے ہیں رشتہ داری کو توڑنے والا شب قدر میں نہیں آئے گا، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یارو میں نے دونوں مخاطب کے سامنے رکھ دیے، یقین تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اختلافات کو دور کریں گے، اپنے آپ سے پہل کریں گے انشاءاللہ، اور جو پہل کرے گا وہ اس زمرے میں آئے گا جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔
دوسری بات جو ہمارا خدیجہ نے کہی وہ کیا؟ یہ کوالٹی ہے، جن لوگوں میں یہ کوالٹی ہوگی ان کی حکومت شکومت کوئی کچھ نہیں گزار سکتی، کوئی کچھ نہیں کرتا ان کا۔ آج مخبر سب سے زیادہ میرے تمہارے ہیں، گھر کیا بھیجی لنکڑائے، اور کہیں سے نہیں آیا تمہیں کوئی برباد کرنے والا۔ 100 روپے کے مخبر ہیں کھانوں میں، پورے سائنس پور کی خبر صبح سے شام تک فیس بائی فیس مل جائے گی تمہیں۔ یہ حالت ہے اس امت میں، اور اس حالت کے ذمہ دار ہمارا آپ کا یہ رویہ۔ فرمایا دوسری کیا صفت؟ لتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں۔ یہاں تو چونا لگانے کو اتنی مہارت سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے؟ جو جتنا بڑا فراڈی وہ اتنا بڑا ماہر، جو جتنا بڑا بے ایمان وہ اتنا بڑا بہادر۔ یاد رکھیے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک مکے میں نبی ہونے کی حیثیت سے پہچان نہیں۔ مکہ اور مکے کے آس پاس کا سارا علاقہ میرے آپ کے نبی کو جانتا تھا، تو اس حیثیت سے کہ اس نوجوان سے زیادہ سچائی دھرتی پہ اس وقت خاص طور پر مکے کی سرزمین پہ کوئی نہیں ہے۔ کیا جوانوں، تم نے میں نے اپنی یہ پہچان بنائی ہے؟ یہ ہے میرا آپ کا تعارف، یہ ہے میرا آپ کا انٹروڈکشن؟ نہیں ہے تو پھر ہمارا آپ کا نبی سے تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارا آپ کا تعارف مکان کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا آپ کا انٹروڈکشن یہ شیروانی اور یہ چشمہ اور یہ گھڑی اور یہ آئی فون 15 پہ اور میکس کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا آپ کا انٹروڈکشن یہ اسکارپیو انووا فارچونر ریڈیور کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا آپ کا تعارف بزنس کھیتیاں کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا آپ کا تعارف اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کی اداؤں اور ان کے کردار کو اپنانے سے ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا یہ تعارف ہو کہ وہ اپنا مال و متاع لوٹا دے گا مگر اپنی صداقت نہیں بیچے گا، سچائی نہیں بیچے گا۔ آج سچائی کو واپس لاؤ، ہنسی ہو مذاق ہو، اپنا ہو پرایا ہو، جھوٹ مٹا دو، خدا کی قسم دھرتی سے جھوٹ تو مٹا دو، اللہ کی رحمت باران بن کر کے تم پر نازل ہو۔ آج ہم نے عالم یہ بنا لیا، بڑے اچھے اچھے لوگوں نے جن کے چہرے لگ رہے ہیں، جو حافظی بھی ہیں، جو دیندار بھی ہیں، موبائل میں پوچھو کہاں کے حافظ جی؟ یہاں ہی ہوں۔ کتنی دیر میں آؤ؟ بیٹا بھی آ رہی ہوں 10 منٹ میں۔ کیوں کہہ رہا 10 منٹ میں؟ یہ بتا کہ یہاں کھڑا ہو اور یہاں سے جتنا وقت بھی آپ کے پاس تک لگ جائے بس وہی وقت لگے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جتنی دیر میں پہنچا دے۔ 10 منٹ ہو گئے بھائی صاحب، 10 منٹ کہتے 15 منٹ ہو گئے، ہاں ابھی آ رہی ہوں۔ کہاں تھا؟ ارے بھائی ابھی تو جاؤ، کہ یہاں ہی ہوں، کہیں دور تھوڑی تھا۔ پھر آگے کیا کہے گا؟ میں آ تو رہا تھا، 6 جھوٹ ملائے گا وہاں۔ گھر میں موبائل کے فون آ رہا ہے، بچے کو دے دیتی کہ تو پتھر دے دی۔ کوئی دکاندار ہے اور اس سے کچھ پروڈکٹ لے کر کے کوئی خرید کے بیچ رہا ہو، کمپنی کے مالک کا فون آ رہا ہے کہ پیسے دے دو، وہ دے دے گا اپنے نوکر کو، کہتے کہ آج ہے نہیں، کہتے کہ بخار آ گیا۔ ارے عزیزو، اس طرح جان نہیں بچا کرتی۔ سچ بولو کہ بھائی صاحب پیسے کا معاملہ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو مال آگے دینا، نہ ہو سکے تو میں آپ کو اتنے دن میں تو پیمنٹ نہیں کر پاؤں گا، نہ دینا۔ نادان تو نے یہ سمجھا کہ تیرے جھوٹ سے روزی ملے گی، ارے روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ اگر ہنر سے روزی ملتی تو کوئی بھی دکاندار کبھی بھی فاتح سے نہ بنتا اور کسی کا بھی کاروبار کبھی ٹھپ نہ ہوتا، ہر ایک امبانی اور اڈانی اور ٹاٹا بن گیا ہوتا۔ ارے اللہ جس کی محنت کو قبول کر لے اور برکت دے دے، اسی روزی میں برکت، اور جسے نہ دے اللہ، ساری محنتوں کے باوجود اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ہر موقع پر سچائی، ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں،
اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ رب العزت حضرت والا کا آنے یہاں مبارک فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ جناب مولانا محمد انصار صاحب السلام علیکم. بہت کے گفتگو فرما رہے ہیں. حالات کی نسخہ دنیا عرب کا علاج ہے.